السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ الحمدللہ رب العالمین حمدا یعافی نعمہ ویکافی مزیدہ۔ الحمدللہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك۔ اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم۔ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، یہ دو آیات سے مبارکہ سورۃ آل عمران کے چوتھے رکوع کی ہیں، جن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک بڑا ہی اہم مسئلہ بیان فرمایا ہے، اور وہ حقیقتاً ایک معیار اور ایک امتحان کی صورت اللہ ذوالجلال نے پیدا فرما دی ہے ان حضرات کے لیے جو اس بات کے دعوے دار تھے یا اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت۔ پہلی بات تو بھائیو یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال کے ساتھ محبت آج اس کا تو تصور ہی بالکل انقا ہو کے رہ گیا۔ جتنی بھی چاہتیں اور جتنی بھی محبتیں ہیں وہ حقیقتاً اللہ کی محبت پہ قربان ہونی چاہیے۔ ایمانداروں کی علامت ہی اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بیان فرمائی ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایماندار ہیں ان کی سب سے زیادہ محبت اپنے اللہ سے ہوتی ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنے دل ٹٹول لینے چاہیے کہ ہمیں اس حکم کے مطابق ہمارے دلوں کی کیفیت اور ہمارے دلوں کی نوعیت کیا ہے۔ کیا واقعی ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت رچی بسی ہے اور اللہ کی محبت کا دوسری محبتوں پہ غلبہ ہے،
مجھے اور آپ کو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ ایمان کا دعویٰ تو ہم رکھتے ہیں، ایمان کا اظہار اور اعلان تو ہم کرتے ہیں بڑے ہی بلند بانگ دعووں سے، لیکن ایمان کے ناطے جو بات اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرما دی ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایماندار ہیں ان کی سب سے بڑھ کے محبت اللہ سے ہوتی ہے۔ یہ اللہ سے محبت، یہ کہاں کہاں اس میں رکھنا پڑتا ہے، کہاں کہاں اس میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، اور کیا کیا چیز اس مضبوط رشتے اور ناطے میں حائل ہو کے رہ جاتی ہے۔ ہاں، ہم تو عشق بتا میں اپنا نغد دل ہار بیٹھتے ہیں، سچی بات۔ عشق بتا میں ایک فانی چیز میں، ایک اللہ والے نے بڑی عجیب بات کہی، کہتا ہے کبھی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، کبھی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی گر خدا نے دی، ہاں جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے ہے جوانی دی۔ جوانی تو اس پہ فدا ہونی چاہیے جس مالک نے یہ جوانی دی ہے، یہ صحت دی ہے، یہ جان بخشی۔ اس جوانی کو ان کے پیچھے پیچھے فدا کر دینا کہ جو کل مٹی ہو جانے والے، جو کل خاک میں مل جانے والے، ان پہ اپنی جان کو فریفتہ کر دینا اور ان کے ہاں اپنا نغد دل ہار بیٹھنا، یہ کہاں کی عقل مندی اور کہاں کی بصارت۔ اس لیے میرے بھائی، آج اللہ سے محبت کی تو بات ہی بالکل ختم ہو کے رہ گئی۔ کوئی کسی کی محبت میں گرفتار، کوئی کسی کی محبت میں گرفتار۔ اللہ کی محبت میں تو گرفتار آدمی ہی نظر نہیں آتا۔ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک پیاری دعا کے الفاظ ہیں کہ اللہم انی اسألک، اللہم ارزقنی حبک وحب من ينفعنی حبہ عندک۔ اے اللہ، مجھے اپنی محبت کا رزق عطا فرما۔ لفظ رزق استعمال کیا ہے۔ اللہم ارزقنی حبک، کیا مطلب کہ میری طبیعت کا نشاط، میری طبیعت کا بھراؤ، میری طبیعت کا رجنا وہ کس سے ہو؟ کھانوں سے نہیں، انواع و اقسام کی چیزوں سے نہیں، لذائذ کی چیزوں سے نہیں، بلکہ کس سے؟ تیری محبت سے۔ اپنی محبت کا رزق مجھے عطا فرما۔ اللہ، اور ساتھ وَحُبَّ مَن يَنفَعُنِي حُبَّهُ عِندَكَ، کہ تیرے بعد جس سے بھی محبت کروں وہ محبت تیری محبت میں نفع مند ثابت ہے۔ اگر کسی سے محبت بھی ہے، کسی سے محبت، تو وہ اس سے محبت بھی حقیقتاً تیری محبت کے نتیجے میں ہو، وہ تیری محبت کا باعث بنے۔ اس سے محبت بھی حقیقتاً کس سے؟ اس سے محبت بھی فائدہ دے مجھ کو اس بات کا کہ وہ محبت تیری محبت پہ آمادہ کرے، تیری محبت پہ ابھارے، تیری محبت میرے دل میں مزید پیدا کرے۔ آج ہم ان سے محبتیں کرتے ہیں جو انسانوں کو اللہ سے غافل کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے تو فرمایا کہ ان سے محبت ہو جو تیری محبت کو انگیخت کرے۔ سلگتی ہوئی اس آگ میں ایک اور جناب دیا جلا دے، سمجھے نا بات؟ ایک سلگتی ہوئی اس آگ میں ایک اور دیا جلا دے، ایک اور چنگاری ابھار دے۔ ان سے محبت کی اللہ مجھے توفیق عطا فرما۔ لیکن آج ہمارا کیا عالم ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کہ
اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی ومن اہلی ومن الباء البارد، اللہ کہ مجھے ایسی محبت عطا فرما کہ تیری وہ محبت میرے نفس سے، میری جان سے میرے لیے زیادہ عزیز تر ہو، میری جان عزیز نہ ہو، میری جان مجھے پیاری نہ ہو، بلکہ کیا پیارا ہو، تیری محبت پیاری ہو۔ گویا تیری محبت میں اگر میری جان حائل ہو تو جان کی پرواہ نہیں، تیری محبت کی پرواہ ہونی چاہیے۔ ومن اہلی ومن الباء البارد، میرے اہل کی محبت، ٹھنڈے پانی کی محبت۔ گرمیوں میں توازن ہے نا، یہ تپش ہے نا۔ آج کل تو ایئر کنڈیشن ہے بھائی، تو جن دنوں میں نبی علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی وہاں تو ایئر کنڈیشنوں کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، صحرا ہی صحرا، وادی غیر ذی زرع، جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں، بے آب و گیاہ میدانوں میں اور جناب صحراؤں میں، تپتے ہوئے ریتوں میں، دور دور کہیں پانی نظر نہیں آتا تھا۔ ان سے پوچھئے کہ ٹھنڈے پانی کی قدر کیا ہے جہاں پانی نہیں ہے۔ آج ہمارے پاکستان میں بھی تو یہ کیفیت، یہ ریگستان کے علاقے میں، یہ تھل کے علاقے میں، اسی طرح یا بہاولپور کے علاقے میں، یہ چولستان کا علاقہ ہے، نکل جائیے میلوں تک، دور دور، میل نہیں میلوں تک کہیں پانی نظر نہیں آتا۔ اور اس موقع پہ شدت کی گرمی میں ٹھنڈا پانی مل جائے، یہ کتنی بڑی نعمت۔ حدیث میں آتا ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے سے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں صحت نہیں دی تھی، میں نے تمہیں جوانی نہیں دی تھی، میں نے تمہیں مال نہیں دیا تھا، کس مصرف میں لگایا تم نے اپنی جوانی کو؟ مال کو کہاں خرچ کیا تو نے؟ زندگی کہاں خرچ کر دی تو نے؟ اور یہ بھی کہ اولم نرزقک ماء باردا، تجھے ٹھنڈے پانی نہیں پلائے؟ یعنی یہ بھی سوال اللہ ذو الجلال کرے، اگر چاہیں گے تو کریں، اللہ سے کون پوچھنے والا ہے؟ یعنی چاہے تو یہ سوال بھی کر لے، اولم، حدیث کے لفظ ہے اولم نرزقک ماء باردا، تجھے ٹھنڈا پانی نہیں پینے کو دیا میں نے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے بھائی، نبی علیہ السلام بھی یہی بات فرما رہے ہیں، اللہ ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبت اپنی میرے دل میں پیدا کر، میرے اہل و عیال کی محبت جو ہے اس سے بھی زیادہ تیری محبت میرے دل میں ہونی چاہیے، بلکہ میرا نفس میری جان سے بھی بڑھ کے تیری محبت میرے دل میں ہونی چاہیے۔ اللہ یہ محبت اب میرے دل میں تیری ہی محبت ہر صورت ہی بسی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک حدیث کے لفظ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، من احب للہ ومن احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ یہ ہے ایمان، جو کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ کے لیے، کسی سے بغض ہے تو وہ اللہ کے لیے بغض، یہ نہیں کہ وہ میرا دشمن ہے، اس لیے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن ہے، میرا باپ ہی۔ وہ سارے واقعات ذہن میں لے آئے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں صحابہ کرام جن کا مظاہرہ کرتے تھے، عملاً مظاہرہ کرتے تھے، باپ سے محبت باپ کے ناطے اور رشتے کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ دین اور ایمان اور اسلام کی بنیاد پہ۔ اگر دین میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیروکار نہیں ہے تو میرا اس کے ساتھ کوئی محبت کا رشتہ نہیں۔ رشتہ برادری اور باپ اور ماں اور بھائی ہونے کے ناطے تو درست، لیکن محبت کا رشتہ نہیں۔ محبت کا رشتہ اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا وہ بھی بن جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ وہ جڑ جائے۔ من احب للہ، اللہ کے لیے وہ محبت کرتا ہے کسی سے، وہ ابغض للہ، کسی سے دشمنی رکھتا ہے تو وہ اللہ کے لیے دشمنی رکھتا ہے، وہ اعطى للہ،
کسی کو دیتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے، دکھلانے کے لیے نہیں، سخی کہلوانے کے لیے نہیں، داتا کہلوانے کے لیے نہیں، آتا اللہ کے لیے وہ دیتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ دیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے وہ دیتا ہے، کوئی اور مقصد اس کا نہیں۔ وَمَنَعَ لِلَّهِ، نہیں دیتا تو وہ بھی اللہ کے لیے نہیں دیتا، یعنی دینا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، نہیں دینا تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ یہ کیا ہے جناب؟ آج ہمارے اندر اتنی وبا چل نکلی ہے کہ سائلین، آج جمعرات ہے جی، آج جمعرات ہے جی، اللہ بھلا کرے، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ جمعرات کو ہی دینا چاہیے، دوسرے دن اللہ ذو الجلال کے نہیں، ان میں نہیں دینا چاہیے۔ یہ کیا خصوصیت، اس میں کیا انفرادیت ہے کہ ہم نے اپنے پورے ماحول میں جمعرات کے دن کو ایسا ایک تقدس بنا دیا کہ اس دن کو ضرور ہی دینا چاہیے۔ مانگنے والوں نے بھی جناب اس دن کو متعین کر لیا اور دینے والوں نے بھی اس دن کو متعین کر لیا۔ یہ کیا خرابی؟ معلوم نہیں یہ خرابی اور یہ جڑ کہاں سے، یہ یعنی خرابی اور یہ بدعقیدگی کی جڑ کہاں سے پکڑی، کہاں یہ چیز پیدا ہوئی؟ کیا جمعرات ہے اس لیے آج ہمیں دیا جائے؟ بھائی یہ کوئی مسئلہ نہیں، اگر اس ناطے وہ نہیں دیتا، سائل کو بھی نہیں دیتا جس کے بارے میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تو یہ اس کو نہیں دیتا تو اللہ کے لیے نہیں دیتا۔ بات سمجھے یا نہیں؟ اما السائل فلا تنہر کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ سائل ہو مت ڈانٹو، خالی نہ لوٹاؤ، جو اللہ کا نام لے کے تم سے سوال کرتا ہے اس کو دھتکارو مت، کچھ نہ کچھ ضرور دو، نہیں دینے پہ قادر تو پھر میٹھا بول ہی بول دو، پھر میٹھا بول معذرت ہی کر لو، اللہ بھلا کرے، اللہ دے تمہیں، میٹھا بول، دھتکارو مت اس کو۔ لیکن جب اس انداز سے بدعقیدگی مانگنے والوں کا پنجتن پاک کے نام پہ، 12 اور 5 5 کے نام پہ، اللہ اکبر، بھائی دینا ہے تو اللہ کے لیے دینا ہے، کسی اور کے لیے تو نہیں دینا۔ ہم نے تو دینے کے لیے بھی معیار اور دینے کے لیے بھی جناب خود ساختہ حدود و قیود بنا لی ہے۔ اللہ ہی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ یہ جس مالک نے مال دیا ہے وہ مالک تو بھول ہی ہے، جس مالک نے یہ مال دیا ہے نا وہ مالک تو ہمارے ذہنوں سے نکل گیا، بھول گیا اس مالک کو، کہ جس مالک نے یہ فراوانی دی ہے، جس مالک نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے، جس مالک نے یہ نعمت بخشی ہے، اس مالک کے نام کا اسی کے نام کا دیا جائے۔ عجیب حال ہے ہمارا، یعنی کس خرابی کا تذکرہ کیا جائے، بات سے بات نکل آتی، ہمارے ذوق الاعتقادی کا عالم بالکل اس سے بھی ایک نمبر بڑھ چکا ہے جس نمبر پہ مشرکین مکہ مبتلا تھے، یا جس سمت پہ یا جس جگر پہ یا جس درجے پہ مشرکین مکہ پہنچے ہوئے، وہ کیا تھے؟ آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیا حصہ؟ 2 حصے بنا لیے، یہ حصہ ہم اللہ کے لیے دیں گے، یہ حصہ ہم اپنے معبودوں کے لیے دیں گے۔ اب جب ضرورت پیش آئے گی خرچ کرنے کی تو جو اللہ کے لیے مقرر کیا ہوا حصہ ہے اس سے تو اپنی ضرورت کی چیز نکال لیں گے، لیکن جو اپنے معبودوں کے نام سے مقرر کر رکھا ہے اس سے نہیں نکالیں گے، کہیں گے یہاں بزرگ ناراض ہو جائیں گے، یہاں سے اپنی ضرورت پوری کر لو جو اللہ کے لیے ہم نے مقرر کر رکھا ہے۔ قرآن نے سورۃ انعام پڑھ کے دیکھیں، اللہ ذو الجلال نے یہ حکایت بیان کی، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، اللہ ذو الجلال نے ان کے عمل و کردار کی طرف یعنی اشارہ کیا ہے، یہاں تک کہ اللہ ذو الجلال کے نام کا جو مقرر کیا ہوا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے، بالآخر کہتے ہیں یہ بھی وہی ڈال، یہ حصہ اللہ کا بزرگوں کے حصے میں ڈال، بزرگوں کا حصہ نہ کم ہونے پائے، حضرت کا حصہ کم نہ ہونے پائے، معبودوں کا حصہ کم نہ ہونے پائے، اللہ کا حصہ سارے کا سارا ختم ہو جاتا ہے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ مجھے ایمانداری سے بتلاؤ آج بھی یہی کیفیت ہے یا نہیں؟ نظر و نیاز میں آج بھی وہی نوعیت ہے یا نہیں؟ اللہ کے راہ میں دینے کا تو اولاً داعیہ ہی ختم ہو کے رہ گیا، اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کے لیے ہم نے مانگنے والوں نے بھی اور دینے والوں نے دونوں مصیبتیں، مانگنے والوں نے بھی ایسے الفاظ، ایسے جناب بول اور ایسے مسجع اور مقفع عبارتیں بنا لی کہ ہم سوچتے ہی نہیں، فکر ہی نہیں کرتے، غور ہی نہیں کرتے۔
یہ لوگ یاد رکھے، خبردار رہے، ہمارے مال کا ڈاکو نہیں ہے، ہمارے ایمان کے بھی ڈاکو، مال کے ہی ڈاکو نہیں بنتے، یہ ہمارے ایمان کے بھی ڈاکو بنتے ہیں، اور بے خبری میں ہم ان کے ڈاکے پہ اطمینان اور صبر کر کے ان کی حمایت کر جاتے ہیں۔ آتا ہے دمادم مست کلندر علیدہ پہلا نمبر، آتے ہیں یا نہیں دیتے؟ بازاروں میں چلتے ہیں یا نہیں آتے؟ کہتے ہیں یہ بولتے ہیں یا نہیں بولتے؟ پیسہ دینے والے دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ ان کی خدمت کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ بولنے والے؟ مجھے بتلاؤ، جب وہ یہ بولتا ہے دمادم مست کلندر علیدہ پہلا نمبر، اس کے بعد آپ اس کو پیسہ بھی دیتے ہیں، آپ اس کی تائید بھی کرتے ہیں، گویا اپنے بارے میں تمہیں یہ فکر سوچ لی کہ رافضیت کا جو عقیدہ تھا وہ درست تھا، پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق کا نہیں تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بھائی ہم نے اگر ایسے فرد کو نہیں دینا، اگر نہیں بلکہ نہیں دینا، ایسے فرد کو نہیں دینا تو کس لیے نہیں دینا؟ منع للہ، اللہ کے لیے، اللہ جہاں دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ یعنی ایک تو وہ خرچ ہے جس کے خرچ کرنے کی اجازت نہیں، اسراف۔ ایک یہ ہے کہ دل میں داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیے سائل کو دے دیں، لیکن سائل کو بھی دینا وہاں ہے جہاں وہ سائل توحید کا علمبردار ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمانبردار ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے باغیوں کو اگر نہیں کوئی دیتا تو وہ اس لیے نہیں دیتا کہ جناب اب غضا للہ، تو اللہ ذو الجلال کے یہاں قابل مواخذہ نہیں بلکہ یہ ایمان کی علامت۔ فقد استکمل الایمان، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ من آتا للہ، من احب للہ وآتا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جو اللہ سے محبت کرتا ہے، من احب للہ وابغض للہ، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے کسی سے دشمنی، اللہ کے لیے کسی کو دینا، اللہ کے لیے کسی کو نہ دینا، یعنی میری چاہتوں اور میری عداوتوں، میری محبتوں اور میری عداوتوں کا ایک ہی معیار ہے، اور وہ معیار اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی۔ پھر کیا ہے؟ فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ آج یہ صورت پہ ختم ہوئی ہوگی، ایمان کے دعوے دار ہم دور ہیں، لیکن وہ جو اس کے مقتضیات ہے، جو اس کا تقاضا ہے، وہ آج ہم نے بالکل القاء ہوتا چلا گیا، الا ماشاءاللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ مجھ سے محبت کے دعوے داروں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرنے والے وہ بھی ہیں جو دیروں میں اس دور میں رہتے تھے، وہ بھی تھے جو اس دور میں جنگلوں میں انہوں نے راستہ اختیار کر رکھا، جنگلوں کا راستہ اختیار کرنا تھا، وہ بھی تھے جنہوں نے تجرد کی زندگی اختیار کر رکھی تھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ بھائی اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ سارے طریقے اس وقت بھی تھے، آج بھی تھے۔ تجرد کی زندگی، تنہائی کی زندگی، اور جناب یہ کیا درگاہوں میں اور درباروں میں ساری زندگی گزار دینا، یہ سارے طریقے کیا تھے؟ اس وقت بھی موجود تھے۔ ربانیت کا طریقہ اس وقت بھی موجود تھا، اللہ کو راضی کرنے کا ایک طریقہ اس وقت بھی موجود تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، ایمان محبت کا دعویٰ کرنے والوں، او محبت کا دم بھرنے والوں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو پھر اس کا ایک معیار سن لو۔ معیار کیا ہے؟ فاتبعونی، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرو، بس یہ ہے معیار۔ تمہارا دعویٰ دیکھیے، دودھ کے لیے بھی ایک پیمانہ ہے کہ دودھ ناقص ہے، دودھ میں پانی کتنا ہے، خالص دودھ کتنا ہے، باقی ملاوٹ کتنی ہے۔ اسی طرح جتنی اشیاء ہیں بازار میں ملنے والی، ہر ایک کا پیمانہ اور ہر ایک کا تھرمامیٹر اور ہر ایک کی کو پرکھنے کا علیحدہ علیحدہ آلہ اور علیحدہ علیحدہ مشین مقرر، یہاں سے پتہ چل جائے گا کہ جناب اس میں یہ کیا مرچیں کتنی ہیں اور پھک اس میں کتنی ملائی ہوئی، خالص نمک کتنا ہے اور پتھر کتنا ملایا ہوا ہے، سفید زیرہ کتنا ہے، سیاہ زیرہ کتنا ہے اور اس کو رنگ کتنا دیا گیا ہے کس زیرے۔
ساری چیزیں نمایاں ہو جاتی اس تھرمامیٹر کے ذریعے، اس جناب پیمانے کے ذریعے۔ یہ بھی ایک گویا سمجھیے پیمانہ اور ایک معیار اللہ سبحانہ و تعالی نے دیا۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں معیار سن لو، معیار یہ ہے کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرو۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعوا، اگر تم اللہ کی تابع، قل ان کنتم تحبون اللہ، میرے نبی کہتے ہیں، دو ٹوک لفظوں میں سنا دیں ان کو۔ اور دیروں میں بسنے والوں اور روحانیت کی زندگی اختیار کرنے والوں اور تجرب کو اپنا لینے والوں اور جنگلوں میں نکل جانے والوں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری تابعداری کرو، ورنہ تمہاری اللہ سے محبت جھوٹی، تمہاری اللہ سے محبت جھوٹی، بیکار، کوئی تمہاری وہ اللہ ذو الجلال سے محبت نہیں۔ اب اللہ سے محبت کا ایک ہی تقاضا اور ایک ہی ذریعہ ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری۔ ہائے میرے بھائیوں، کتنے دکھ کی بات ہے، کتنے ہی ستم کی بات ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی تابعداری کرنا تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم نے تو یہاں بھی مار کھائی، یہاں بھی مار کھائی خدا کی قسم، اور نقد ایمان ہم نے یہاں بھی داؤ پہ لگا دیا۔ آج ہمارے ماحول میں کتنی مثالیں موجود ہیں کہ جو لوگ فرائض تک کے تارک، جو لوگ سنت نہیں فرائض تک کے تارک، جو لوگ پاکی پلیتی تک کا امتیاز نہیں رکھتے، جو لوگ ننگے اور لباس کے مابین فرق نہیں کرتے، ننگے بیٹھتے ہیں، بد زبانی اور بد کلامی کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ہم ان کو بھی اللہ کا ولی ماننے پہ ادھار کھائے بیٹھے۔ یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ یعنی اللہ ذو الجلال نے تو فرمایا کہ اللہ کی محبت کا راز اس مسئلے میں ہے، ہوگا ٹھیک ہے، اللہ نے فرما دیا، لیکن یہ بھی تو بزرگ ہے نا، یہ بھی تو کرنے والے ہیں نا، وہ خواہ، بلکہ اللہ معاف فرمائے، کیا کہتے ہیں یہ بزرگ جتنی گالیاں دیں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سباب المسلم فسق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، فجور ہے، گناہ ہے۔ ہم نے بنا لیا یہ جتنی بار گالیاں دے گا اتنی بار ہی جناب کیا ہے، اتنے درجے بلند ہوتے جائیں گے، اتنے کام سنورتے جائیں گے، اتنے ہی کام بنتے جائیں گے۔ بتلائیے اس ضلالت کی کوئی انتہا رہی، گمراہی کی کوئی معیار، کوئی یعنی انتہا رہی، حد رہی؟ یہ حال ہے ہمارا۔ کہا یہ چیلنج اس کا یہ دیا گیا، اللہ سے محبت کے دعویٰ کرنے والوں، محبت میں سچے ہو تو اس معیار پہ پورے اترو، اس ترازو پہ تلو، یہ ترازو پہ، اس ترازو پہ یعنی نبی کی تابعداری اور فرمانبرداری کے ترازو پہ پورے اترو گے تو محبت میں سچے ہو۔ لیکن ہم کلمہ پڑھنے والے، آپ کی امت پہ شمار ہونے والے، آپ کے دامن میں پناہ لینے والے، وہ اپنے عقائد اور اپنے افکار میں اتنے رذیل ہوتے چلے گئے کہ جو پلیتی اور پاکی کا بھی اہتمام نہیں کرتے ان کو بھی اب اللہ کا ولی بنا بیٹھے۔ مجھے بتلاؤ یہ اللہ ذو الجلال سے لڑائی کے مترادف ہے یا نہیں؟ کیا ایمان ہے ہمارا؟ ہم نے اللہ پہ ایمان لانا ہے نا، لائے ہیں نا ایمان اللہ اور اللہ کے رسول پہ۔ اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ جس کو اللہ کہے وہ ٹھیک ہے، جس کو اللہ کہے غلط ہے وہ غلط ہے۔ بھائی اللہ ذو الجلال نے تو بتلایا کہ اب تمہاری نجات، اب تمہاری کامیابی، اب تمہاری جناب کامرانی وہ ایک اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور فرمانبرداری میں۔ لیکن کتنے ہیں آپ کے یہاں شہر میں وہ نمونے موجود، بلکہ میرے محلے میں ایک نمونہ موجود ہے، اللہ معاف فرمائے، یہ ہاتھوں کی چاروں بلکہ 5 اور 10 کی 10 انگلیاں، کوئی جگہ خالی نہیں آتی نظر آتی جہاں مندری یہ چھاپ، نگوں والی مندری وہ نہ پہلی رہتی، نہ وضو کا، نہ پاکی کا، نہ پلیتی کا، نہ نماز کا، کسی کا کوئی اہتمام نہیں، لیکن سڑک پہ بیٹھا ہے اور لوگ دھڑا دھڑ وہاں جا رہے ہیں، روک کر رہے ہیں۔ تو شاید پتہ نہیں یہ کتنی کرنی والا ہے جو جہاں جناب ڈیرا ڈال کے بیٹھا ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
جو نماز تک کا اہتمام نہیں کرتا، پاکی پلیتی کا تک کا اہتمام نہیں کرتا، اس کو ہم ولی مان لیں، مجھے بتلاؤ ہمارے ایمان کی خیر رہی؟ تو ہمارا ایمان کہاں گیا؟ ہمارا ایمان تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے ہی ضائع کر دیا۔ اللہ نے کہا اس پہ اترو گے تو تم میرے معیار کے مطابق ہوگے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اللہ یہ بھی تیرے دوست، یہ ناک نہانے والے، یہ ننگے رہنے والے، اعوذ باللہ ایسی حکایتیں اپنی شرمگاہ سے بال اکھاڑ کے عورتوں کو دینے والے کہتے ہیں کہ میں نے ایک بال دے دیا، تجھ کو ایک بیٹا ہوگا، ایک بیٹی ہوگی، جناب اتنی اولاد ہوگی۔ فإنا للہ وإنا الیہ۔ بتلائیے اس سے بڑھ کے شرمندگی کی اور اس کے بڑھ کے ندامت کی اور بات کیا ہو؟ کجا یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا پیغام، اور کجا آج ہماری یہ اعتقاد کی کمزوری۔ بتلائیے دونوں میں کتنا بعد و مشرق ہے، زمین و آسمان کا کتنا فرق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے تو فرمایا تھا ایمان والو، کوئی اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھنے والو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہیں معاف فرما دے گا، گناہ بخش دے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ واللہ غفور رحیم، اللہ بہت بخشنے والا مہربان، معاف کر دے۔ بس ایک ہی معیار، اور ساتھ خبردار کیا، قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کے اطاعت گزار بن جاؤ۔ فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، اگر منہ موڑ لو گے اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ گویا اللہ اور اللہ کے رسول سے منہ موڑنے والا وہ مسلمان، اللہ اور اللہ کے رسول سے کی اطاعت نہ کرنے والا وہ مسلمان۔ کلام کا اسلوب سمجھ رہے ہیں نا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، فإن تولوا، اگر تم منہ موڑ لو، اللہ کے رسول بلا رہے ہوں اور تم ادھر جا رہے ہو، اللہ کے رسول کہے ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، ہم کہیں ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، اللہ کے رسول کی طرف سے بلاوا آئے جناب نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، ہم جناب بیٹھے ہیں اپنے مجلس گرم کر کے اور اپنے جناب ڈیرے جمائے بیٹھے ہیں، تو مجھے بتلاؤ کہ ہم نے اللہ کی نبی کی آواز پہ اور اللہ ذوالجلال کی آواز پہ لبیک کہا ہے؟ تبھی تو اللہ نے فرمایا فإن تولوا۔ یہ تو انکار ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان تو اس کا نام ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا بلاوا آئے تو پھر مجال انکار نہ رہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا بلاوا آئے تو پھر مجال انکار نہ رہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے بلاوے کے بعد پھر تم مخمصے کا شکار ہو جاؤ، اعراض کر لو، منہ موڑ لو، فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو پھر ان سے اللہ محبت نہیں کرتا، ان سے اللہ محبت، کافروں سے اللہ محبت، لیکن ہم نے تو پھر بھی بنا دیا کہ ان سے بھی اللہ محبت کرتا ہے۔ سوچو نا، اللہ نے فرمایا میں ان سے محبت نہیں کرتا، ہم نے کہا اللہ تو کرتا ہے محبت ان سے، یہ ان بے نمازوں سے بھی تو محبت کرتا ہے، ان نانگوں سے بھی تو محبت کرتا ہے، جن کو پاکی پلیتی کا بھی تمیز نہیں ہے، ان سے بھی تو اللہ محبت کرتا ہے۔ مجھے بتلاؤ کیا ایمان رہا ہمارا؟ اللہ تو فرماتے ہیں میں نہیں ان سے محبت کرتا، ہم کہتے ہیں اللہ تو محبت کرتا ہے۔ فإنا للہ وإنا، کتنا بڑا جھوٹ ہے جو اللہ ذوالجلال کے نام سے بولا جا رہا ہے، جو اللہ ذوالجلال کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے کہ اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ اللہ اس قسم کے غلط عقیدے سے ہمیں محفوظ رکھے، اللہ ہمیں صحیح عقیدے پہ قائم رکھے، صحیح منہج پہ اللہ ذوالجلال ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔